جنگل میں موسم بدل گیا تھا۔ اب گرمی کی شروعات ہونے والی تھی۔ چڑیا نے گرمیوں کے پنکھے کے لیے کچھ پیسے جمع کیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ گرمیوں میں اس کو ایک پنکھا مل جائے۔ یہی سوچ کر وہ اپنے پیسے لے کر جاتی ہے پنکھا خریدنے۔ راستے میں اس کو گوری کوی ملتی ہے۔ گوری کہتی ہے، چڑیا چڑیا کہاں جا رہی ہو؟ چڑیا کہتی ہے، بہن گرمیاں آ گئی ہیں، پنکھا لینے جا رہی ہوں۔ گوری کہتی ہے، ارے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر پیر کو یہاں پر وہ پنچھی آتا تو ہے بیچنے کے لیے چیزیں، اسی سے لے لینا، سستی دیتا ہے۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، نہیں نہیں بہن، مجھے سستی نہیں لینی، میں اچھا والا پنکھا لوں گی تاکہ آرام سے میری گرمیاں بھی کٹیں اور میں اس کو چلاتی بھی رہوں، بار بار تو نہیں ملتا پنکھا۔ اور وہ چلی جاتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، ہاں آئی بڑی۔ اور پھر جب چڑیا دکان پر، ہریل طوطے کی دکان پر پنکھا لینے جاتی ہے تو ہریل طوطا اس کو پنکھا دے کر کہتا ہے، لو چڑیا، یہ بہت اچھا پنکھا ہے، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور چڑیا رات کو وہ پنکھا چلا کر نیند سے سکون سے سوتی ہے۔ اگلے دن گوری اپنے شوہر کالو سے کہتی ہے، کالو کالو، ٹونی نے پنکھا لیا ہے، مجھے بھی پنکھا چاہیے۔ کالو کہتا ہے، ہاں ہاں گوری، ضرور میں تمہیں پنکھا لے دوں گا، فکر مت کرو۔ گوری کہتی ہے، کل میری ماں بھی آنے والی ہے، ایسا نہ ہو وہ آ کر کہے پڑوس میں تو پنکھا ہے اور ہمارے گھر پنکھا نہیں، مجھے جلدی پنکھا چاہیے۔ کالو کہتا ہے، ہاں ہاں، ابھی پیر کو جب وہ پنچھی آئے گا نا بیچنے چیزیں تو میں وہاں سے تمہیں پنکھا لے دوں گا، تم فکر مت کرو۔ پھر پیر والے دن جب پنچھی وہ پنکھا لے کر آتا ہے جس کے پاس بہت ساری الیکٹرانکس کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ سستے داموں دیتا ہے، تو کالو کہتا ہے، اوہو مجھے کوئی سستا سا پنکھا دکھاؤ۔ اور پنچھی اس کو ایک سستا پنکھا دکھاتا ہے اور کہتا ہے، لو یہ والا پنکھا لے لو، بہت اچھا ہے۔ کالو تم کو تو سستا پنکھا چاہیے تھا، وہ لے آتا ہے۔ رات کو جب وہ پنکھا چلاتے ہیں تو پنکھے میں سے عجیب شور کی آوازیں آتی ہیں، ٹک 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 اور گھوں گھوں کی آوازیں۔ گوری کہتی ہے، کالو اس کو بند کرو آواز کو، نیند ہی نہیں آ رہی، اتنا تیز آواز آ رہی ہے۔ کالو کہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کالو پنکھے کو تھوڑا سا ہلاتا ہے تو پنکھا بند ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اور پھر کچھ دیر بعد آواز بھی بند ہو جاتی ہے اور پنکھا بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گوری اور کالو سو جاتے ہیں آرام سے۔ وہ رات ان کی سکون سے کٹتی ہے۔ اگلے دن دوپہر کو گوری وہ پنکھا چلانے لگتی ہے تو پنکھا چلتا ہی نہیں۔ کالو کہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ چلو میں مکینک کو فون کرتا ہوں۔ کالو مکینک کو فون کرتا ہے کہ آ کر ہمارا پنکھا چیک کر لو، پتہ نہیں پنکھے کو کیا ہوا ہے۔ مکینک پوچھتا ہے، کون سی کمپنی کا پنکھا ہے؟ اور پھر مکینک آ جاتا ہے اور چیک کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ارے یہ تو چائنا کا پنکھا ہے، یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور پھر پنکھا چلنا شروع ہوتا ہے، لیکن کبھی رکتا ہے کبھی چلتا ہے۔ گوری کہتی ہے، اگلے دن گوری کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹی جلدی پنکھا چلاؤ، بہت گرمی ہے۔ اور گوری پنکھا چلاتی ہے لیکن پنکھا چلتا ہی نہیں۔ گوری بھاگی بھاگی کھیتوں میں کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، گوری کیا ہوا؟ کیا پھر پنکھے کو کچھ ہو گیا؟ گوری کہتی ہے، ہاں ہاں کالو، پنکھا تو چل ہی نہیں رہا، ماں بھی آ گئی ہے۔ کالو کہتا ہے، میں مکینک کو بلاتا ہوں۔ اور مکینک پھر آتا ہے اور کہتا ہے، اس کی تو جی موٹر ہی سڑ گئی ہے۔ پھر گوری جاتی ہے ٹونی کے پاس اور ایک دن کے لیے ادھار پنکھا مانگتی ہے کہ اس کی ماں آئی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، ہاں ہاں گوری لے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں ایک دن بغیر پنکھے کے گزارا کر لوں گی، پہلے بھی تو ایسے ہی رہتی تھی، تمہاری ماں آئی ہے، وہ مہمان ہے، اس کو اچھے سے رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر گوری ٹونی کا پنکھا لے آتی ہے جو بہت تیز ہوا دیتا ہے اور آواز بھی نہیں دیتا۔ ماں کہتی ہے، ارے واہ، اتنا اچھا پنکھا، لگتا ہے پورا گھر ہی اڑ جائے گا، بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے۔ اور گوری کہتی ہے، ہاں اس کی تو آواز بھی نہیں آ رہی۔ کالو کہتا ہے، ہمیں بھی سستا پنکھا نہیں لینا چاہیے تھا، ٹونی کی طرح اچھا پنکھا لینا چاہیے تھا۔ پھر کالو اگلے دن وہ پنکھا اٹھا کر لاتا ہے اور ندی میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، ایسے پنکھے سے تو ہاتھ والا پنکھا ہی اچھا ہے، ابھی تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر کبوتر آتا ہے اور کہتا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھا والا پنکھا دلاتا ہوں جو کبھی خراب نہ ہو، یہ سستے پنکھے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، چیزیں روز روز نہیں بنتی،
ایک ہی دفعہ لینی ہوتی ہیں۔ پھر وہ ٹونی کی طرح کا اچھا والا پنکھا لے آتے ہیں اور پھر رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہوا، نہ آواز آتی ہے اور نہ ہی اس کی موٹر جلتی ہے، نہ پنکھ بدلوانے پڑتے ہیں، اور وہ دونوں سکون کی نیند سوتے ہیں کیونکہ کوئی ڈر نہیں ہوتا پنکھے کے خراب ہونے کا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی جو کہ گرمیوں کی اور پنکھے کی کہانی ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔